خبردار، روحانی علم و نالج، آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و موکلات، ہلاکت و تباہی دشمن، محبت و تسخیر، حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکوٰۃ اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجیے گا، نیز یہ کہ ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین و حضرات، پاکستان اور مسلم دنیا میں اہل علم میں سے ایسا کوئی نہیں جو کہ تلمسانی مغربی رحمۃ اللہ علیہ، امام بونی رحمۃ اللہ علیہ اور امام دیربی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ جانتا ہو۔ قاہرہ مصر اور بیروت لبنان کے 3 مختلف کتابوں میں ہر حاجت و مشکل کے لیے ایک نماز حاجت کا ذکر آیا ہے، جو کہ آج میں پیش کر رہا ہوں، جس میں ثنا، استغفار اور درود پڑھنے کے بعد ایک دعا کا ذکر ہے۔ نماز کے فوراً بعد یہ دعا یاد کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کاغذ پر لکھنے اور پرنٹ کرنے کے بعد سامنے رکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اسکرین پر دیکھیں ناظرین، 3 مختلف کتابوں کے وہ صفحات آپ کے سامنے ہیں جن پر نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتابیں 30 سال، 23 سال اور 257 سال پہلے قاہرہ مصر اور بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ بغیر ثبوت و دستاویز کے اور بغیر حوالہ جات کے ہوائی اور خود ساختہ وظائف و اعمال تو یوٹیوب میں بکثرت ملیں گے، لیکن اس طرح کے ثبوت و دستاویز اور حوالہ جات کے ساتھ کوئی وظیفہ و عمل آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی میں یہ جرت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ وظیفہ و عمل کہاں سے دے رہا ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے۔ چونکہ بنی آدم مجبور و بے بس ہوتا ہے، وہ نہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، اس لیے صحیح، درست اور آزمودہ روحانی وظائف و اعمال کے لیے ساری دنیا ترستی رہتی ہے، کیونکہ جہاں انسانی تدبیر کام چھوڑ دیتی ہے، وہاں سے الہی تقدیر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ قضائے ہر حاجات اور حل ہر مشکل کے لیے نماز حاجات اور دعا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے، یہ نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، وقت کی کوئی پابندی یا قید نہیں ہے، لیکن اگر کسی اچھے اور بہتر وقت میں پڑھنے کی خواہش ہو تو کسی بھی رات کو بوقت تہجد، یا جمعہ کی رات کو بوقت تہجد، یا جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد، یا کسی بھی دن نماز فجر یا نماز عشاء یا نماز جمعہ کے بعد، اور کسی بھی دن مشتری کی 7 گھڑی اچھے اوقات میں سے ہے۔ کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود، عنبر، گلاب، مٹروملن، اگربتی، جو بھی ہو خوشبو کی دونی ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے، 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، اپنے مقصد و مراد کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجات یا حل مشکل کی نیت کر کے پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے، اس کی کوئی پابندی یا قید نہیں ہے، لیکن اگر دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو یہ بہتر ہوگا۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد ثنا، استغفار اور درود شریف پڑھے۔ ثنا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ ثنا میں یہ کہے جو آپ کے سامنے ہے،
سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ استغفار میں 1 یا 3 یا 7 مرتبہ یہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اگر سید الاستغفار ہو تو 1 مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے۔ اس طرح پڑھے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے جو 1 مرتبہ بھی کافی ہے، وہ 3 مرتبہ ہی پڑھ سکتا ہے اگر پڑھنا چاہے تو۔ درود شریف جو بھی یاد ہو نماز گزار وہی درود شریف پڑھے، یا درود ابراہیمی پڑھے، یا یہ کہ یہ درود شریف پڑھے جو آپ کے سامنے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ ثنا، استغفار اور درود شریف 1 مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے، کیونکہ کتاب میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ یا 3 سے زیادہ طاق مرتبہ پڑھے تو بہتر ہے۔ تاہم سید الاستغفار 1 ہی مرتبہ بھی کافی ہے۔ ثنا، استغفار اور درود شریف کے فوراً بعد دعا پڑھے۔ دعا زبانی یاد کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، کاغذ پر لکھ کر یا پرنٹ کر کے سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ دعا کی آخری لائن میں لال کلر یا ریڈ کلر یا سرخ کلر قضا و قضا کی جگہ اپنے کام اور حاجت کا نام لے، قضا و قضا نہ کہے، اور اپنا مقصد و مراد زبان پر لائے۔ دعا کے بعد ایصال ثواب کرے۔ اس نماز اور ذکر الہی کا تمام ثواب حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائے، اور اپنے مقصد و مراد کے لیے دعا کرے۔ آخر میں بھی 3 یا 7 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھے۔ 3 یا 7 مرتبہ کوئی قید نہیں ہے، وہ 7 اور 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، بے شک پڑھے۔ حاجت کوئی بھی ہو پوری ہو، مشکل جو بھی ہو حل ہو باذن اللہ۔ نماز، ثنا، استغفار اور درود شریف کے فوراً بعد پڑھنے کے لیے یہ دعا ہے اللہم یا جامع الشتات ویا مخرج النبات ویا محیی العظام الرفات ویا مجیب الدعوات ویا قاضی الحاجات ویا مفرج الکربات ویا سامع الاصوات من فوق 7 سماوات ویا فاتح خزائن الکرامات ویا مالک حوائج جمیع المخلوقات ویا من ملأ نورہ الارض والسماوات ویا من احاط بكل شیء علما واحصى كل شیء عددا ویا عالما بما مضى وهو آت اسألك اللہم بقدرتك على كل شيء وباستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك يا إله كل شيء أن تجود علي بقضاء حاجتي وهي کے بعد قضا قضا نہ کہے، اپنا کام بتائے اور اپنے کام کا نام لے اور حاجت کا نام لے۔ إنك قادر على كل شيء یا رب العالمین۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔